ذہن کہاں تک پہنچ چلے جاتے ہیں شدت پسندی میں، انتقام میں، اتنے زیادہ کہ ان کو جان لیتے ہوئے بھی تکلیف نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ کاش، میری ایک سمجھ لیں کہ بہت بڑی خواہش ہے میری کہ کاش کہ ہمارا میڈیا جن لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں ان کو باقاعدہ سزا دیتے ہوئے دکھائے، تاکہ کسی اور کو آئیڈیا تو ہو. یہ بات آپ کی بڑی صحیح ہے، کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر جو اب کرائم دکھائے جا رہے ہیں وہ گھریلو طور پہ زیادہ صرف کرائم دکھائے جا رہے ہیں نا، لیکن جن خطاواروں کو جنہوں نے خطا کی ہے، جن کو سزا ہو گئی ہے، جس وقت ان کو جو بھی سزا دی گئی ہے وہ سزا جب دی جا رہی ہو، یعنی اگر پھانسی دی جا رہی ہے تو پھانسی بھی لگتے ہوئے دکھائی جائے باقاعدہ میڈیا پہ، تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ کس جرم کا کیا ہو رہا ہے. چاہے چھوٹا جرم ہو یا بڑا جرم ہو، بتا دینا چاہیے تاکہ انسان ایک دم سے کام جائے کہ اللہ نہ کرے میں کبھی ایسا کروں. اور باقاعدہ دکھایا جائے. ٹھیک ہے، ہم سب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا ایوننگ لاؤنج میں کے ساتھ. جناب ہماری بات ہو رہی تھی غصے پہ، اور غصے پر ہم نے اتنی پیاری پیاری اچھی اچھی باتیں کر دی ہیں. اب بات ان ذہنوں پر ہے جو سمجھ سکیں، جو مثبت. ہمیں سب کوئی اور ایسی چیز، جیسے آپ نے کہا پانی پی لینا چاہیے، درود شریف پڑھ لینا چاہیے، کوئی ایسی اور بات. کیونکہ بچوں میں بھی غصہ دیکھا جاتا ہے اکثر. نارملی بچوں کو سب پیرنٹس ہی کہتے ہیں غصہ نہ کرو، لیکن وہ بچے سیکھ چکے ہوتے ہیں بڑوں سے، اب وہ درود شریف نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، وہ ان کو صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سکھائیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں. بچے تو بچے ہوتے ہیں، اور اگر انہیں وہ چیز نہ یاد ہے تو یہ والدین کا قصور نہیں کہ انہوں نے بچوں کو ہی سکھایا ہے غصہ کرنا. والدین کا قصور کہا جائے گا یا نہیں، یا ہمارے پورے حالات یا ہر چیز یا اسکول ساری چیزیں؟ نہیں، اصل میں غصہ جو ہے انسانی فطرت کا حصہ ہے. تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ والدین سے سیکھا انہوں نے یا کسی سے تربیت لی انہوں نے، ایسا نہیں ہے. نیچر میں بعض چیزیں جو ہیں وہ بلٹ ان ہے باقاعدہ انسان کی. اچھا، پیرنٹس اگر اس طرح کے تو بچوں میں کچھ نہ کچھ وہ جراثیم آئیں گے، ٹرانسفر ہوں گے، لازمی ہے، وہ تو ہے ہی ہے. لیکن میں کچھ اور عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ غصہ ہو گیا، بھوک ہو گئی، اور فطری خواہشات جنہیں کہتے ہیں نا، یہ فطرت کا حصہ ہے. اچھا صحیح. اچھا، اب اس کو لمیٹڈ کرنا یا کنٹرول کرنا ہم کو خود سے کرنا پڑے گا. اس کے لیے سیلف اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے کہ خود سے جانا جائے کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اور خود سے بتانا پڑے گا، یعنی بچوں کو سکھانا پڑے گا کہ آپ کو اپنے اگر غصہ آئے بیٹا تو یا رسول اللہ بول لو. صحیح، جو آسانی سے بول سکتے ہو، یا صلی اللہ علیہ وسلم بول لو. ٹھیک ہے نا، یا پھر درود ہی سکھا دیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. صحیح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بچوں کو ابتدائی تربیت جو ہے وہ یہ دیں، ان کے برین میں فیڈ کرتے رہیں، بیٹا غصہ نہیں، جب بھی غصہ آئے یہ پڑھا کرو، زور سے پڑھا کرو. بالکل. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی کہ جو فطرت کا حصہ ہے، بالکل آپ عامر صاحب کے صحیح کہہ رہے ہیں. اکثر ہم چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں جو ابھی صرف 9-10 مہینے کے ہوتے ہیں یا سال کے ہوتے ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کرنا، وہ بھی ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ بھی غصہ دکھا رہے ہوتے ہیں، اور مطلب اتنا زیادہ کہ سرخ ہو جاتے ہیں. تو یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے، لیکن اسے کنٹرول کرنا ہی پھر انسان اس پہ کہلاتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ اپنا ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ اس پر کتنا قابو پا لیتے ہیں، آپ کو کتنا طاقتور ظاہر کر سکتے ہیں. تو میرے خیال یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اسی میں مطلب دنیا میں لافنگ تھراپی کے اوپر بھی اس بارے میں کہا گیا کہ جب آپ کو غصہ آنے لگے آپ ہنسنا شروع کر دو، جتنا زیادہ ہے اتنی زور سے ہنسو تاکہ آپ کا غصہ کنٹرول ہو جائے. جاوید صاحب، یہ میں نے ایک سٹوری پڑھی تھی، جیسے کہ میری عادت میں آپ لوگوں سے پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ میں کچھ جب کہانیاں کچھ ناولز وغیرہ پڑھتی ہوں، اس میں میں نے کچھ ایسی چیزیں پڑھی ہیں، یا جس طرح کہ میں نے اپنا شو کیا تھا وومنس ڈے پر، ایک شو کیا تھا، اس میں ایدی ہوم گئی تھی، اور میں نے زیادہ تر یہاں پہ جو خواتین دیکھی تھی جن کا ذہنی توازن خراب تھا، تو اس میں میں نے مطلب وہ پہلے بالکل ٹھیک تھی، لیکن جب بعد میں ان کا ذہنی توازن خراب ہوا، اور وہاں پہ جو سسٹرز تھیں اور جو ڈاکٹرز تھیں ان کے مطابق کہنا یہ تھا کہ دیکھیں، غصے کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ انسانی نفسیات کے اوپر اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور یعنی جس وقت غصہ آتا ہے انسان کو تو اس کے ذہن کے خلیات کے اوپر بھی اثر پڑ رہا ہوتا ہے، اس کے جسمانی اعضاء پر بھی اثر پڑ رہا ہوتا ہے. ایون کہ آپ تو صرف ذہن کی بات کر رہی ہیں، غصے کا برا اثر دل پہ پڑتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے،
سب سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, برین ہیمریج ہو سکتا ہے, برین ہیمریج ہو سکتا ہے, تو انسان کہتے ہیں کوما میں چلا جاتا ہے, جی کسی ہاں, چیز کا کتنا مطلب. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جو فزیک بنائی ہے اس میں بڑی اسپیشلٹی ایک رکھی ہے کہ ناک, کان اور حلق ان کا تعلق ایک رکھا ہے, ناک, کان اور حلق, ٹھیک ہے نا. اچھا, جو بات آپ کو بری لگی وہ آپ اس کان سے سنو اور اس کان سے نکال دو, صحیح, ٹھیک ہے. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ایک لمبی سانس لے کے ناک کے ذریعے, ناک سے کان کا استعمال ہو گیا, اب ناک کا استعمال ہو. اگر یہ بھی نہیں ہے, اس کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور ضرورت ہے, منہ سے نکال دو تاکہ اب ریلیکس ہو جائے. ریلیکس ہو جائے. یہ ٹریننگز ہوتی ہیں اور لمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ کب کس کس موقع پر آپ کو اپنے غصے پر کنٹرول نہیں ہو پا رہا, تو اس کے لیے آپ کو کون کون سی تھیراپی استعمال کر لینی چاہیے. صحیح. اچھا, ایک چیز اور بھی دیکھی جاتی ہے, آپ کے ساتھ میں تو سارے سوال آج ایک پوچھ رہی ہوں کہ نارملی دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم غصہ کرتے ہیں, ہم کسی اور کے اوپر اپنا غصہ اتنا زیادہ, ہم اپنا اتنا پریشر رکھتے ہیں, وہ ہمارے سامنے تو ہماری بڑی عزت کر ہوتے ہیں, لیکن اکثر ہماری عزت ہوتی نہیں ہے. جو غصہ ہمارا ہوتا ہے وہ لوگوں کی نظر میں ہم بدتمیز انسان یا بہت زیادہ, وہ ہمارے غصے سے تو ڈر جاتے ہیں, لیکن اصل میں وہ چیز, وہ جو عزت ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی, بجائے اس انسان کے کہ جس کو چاہے جو کچھ بھی کہہ رہے ہو لیکن وہ چپ کر کے چلا رہتا ہے, لوگ اس کی پھر بھی عزت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ انسان مطلب جیسی وہ ایک رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں یا عزت دے رہے ہوتے ہیں, دل سے تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اچھا انسان ہے. لیکن جو لوگ غصہ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے جب تک موجودگی ہے ان کی, اس وقت تک کی عزت یا ڈر کہہ لیجیے, ڈر کہہ لیجیے, وہ جیسے جائیں گے تو وہ 10 باتیں ان کے خلاف ہو رہی ہیں, لوگ ان کے بارے میں ایک لفظ بھی اچھا نہیں کہہ رہے. بالکل صحیح. فیملی والے بھی, ایون فیملی بھی یہ کہتی ہے. یہی فیکٹ ہے, یہی بالکل حقیقت ہے. بڑا مطلب میں نے صحیح آبزرو کیا اس چیز کو, 100% ہے نا, اس طرح کا ہوتا ہے. تو لوگ خوش ہیں کہ جی ہماری تو بڑی ٹور ہے, ہماری تو بڑی عزت ہے, ہم تو اتنے کامیاب انسان ہیں کہ ہر کوئی ہماری عزت کرتا ہے, تو انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ کیا وہ عزت کے معیار کو نہیں جانتے, وہ عزت کے معیار کو نہیں جانتے. بالکل, عزت اور محبت یہ دل سے ہوتی ہے, اور اگر آپ کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہیں تو میٹھا بولیں. پوری دنیا پر آپ حکومت کریں گے اگر آپ میٹھا بولیں گے. اگر آپ کڑوا بولیں گے, اگر آپ شاؤٹلی بولیں گے تو یقیناً وقتی طور پر تو آپ کے روب میں لوگ آ جائیں گے, لیکن وہ دل سے محبت یا عزت وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہو سکے گی. تو پوری کوشش کرنی چاہیے. میں یہی کہتی ہوں, اکثر ایک بار عامر صاحب میرا ایک شو تھا جس میں ہم نے ساس بہو کا ذکر کیا تھا, تو شاید آپ کو یاد ہو کہ ہم نے ساس بہو کا بڑا ذکر کیا تھا, اور اس میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ اگر ایک ساس اپنی بہو کو ڈانٹ رہی ہے, ایک بار بہو چپ ہو گئی, ٹھیک ہے, اگر وہ دوسری بار بھی ڈانٹے بہو چپ رہے, تیسری بار بھی ڈانٹے, تو چوتھی بار ساس کو خود احساس ہوگا کہ میں غلط ہوں. نہیں, کیونکہ اب سنیے, چپ ہے. نہیں نا, اب سنیے آپ, 4 مرتبہ ڈانٹنے کا موقع ہی کیوں دیا بہو نے, وہ بات ہی نہ کرے جس سے ڈانٹ پڑ رہی. تو وہ ساس کی عادت ہے. اچھا, اگر عادت ہے, نہیں نا, وہی ساس کی عادت ہے نا کہ وہ کوئی نہ کوئی میں نکال ہی نہیں رہی, بہو کو غصہ دلا رہی ہے. لوگ ہوتے ہیں نا کچھ چڑچڑے پن پہ مجبور کرنے. بہو بیچاری جتنی بھی اچھی ہو, انسان سے تو غلطیاں ہوتی ہیں, اب انسان کو پرفیکٹ تو ہو نہیں سکتا نا. اب کیا ابھی آپ نے خود کہا کہ اب وہ بہو جو ہے وہ کیا غلطی کا موقع ہے, اس کے اپنے گھر میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور یہ بھی اس کا گھر ہے. چلو غلطی ہو گئی تو وہ ساس کیوں ڈانٹ رہی ہے؟ اصل میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس بہو کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ڈانٹ رہی ہیں وہ اس کی اصل ماں ہے, تو وہ چپ ہے نا, وہ چپ ہے. تو وہ ساس دوسری بار بھی کچھ نہ کچھ دکھا رہی ہیں, تیسری بار بھی انہوں نے کچھ ایسا کر دیا, چوتھی بار ان کو خود احساس ہو جائے گا کہ میں غلط ہوں, وہ تو چپ ہے. تو وہ بندہ کی خاموشی کے بعد بندہ خود احساس کر لیتا ہے کہ یہ چپ ہے, ہم کب تک ڈانٹتے رہیں گے. لیکن اگر وہ بہو پہلے ہی جواب پہ پلٹ کے بول لیتی تو وہ لڑائی تو چلتی ہی رہتی, پھر وہ بہو جو ہے بد زبان ہو جاتی اور بہت سی برائیاں اس میں آ جاتی. لیکن میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ بعض لوگ چپ رہنے کے باوجود بھی اپنی روش نہیں بدلتے. ایسے جو بزرگ ہوتے ہیں جو اپنی روش نہیں بدلتے, ان بزرگوں کے لیے بہترین طریقہ چپ رہنا ہی ہے. ان سے الجھے مت, ان کی خوشی کا خیال رکھیں, ان کی خدمت کریں سچے دل سے, اور ان کو ایسا سمجھ لیں کہ یہ بس ایسے ہی رہیں گے, انہوں نے چینج مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا ایج جیسے ہوتی جاتی ہے تو انسان کا غصہ بڑھتا چلا جاتا ہے. چڑچڑا نہیں, غصہ نہیں بڑھتا جاتا,
بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے بچوں کا ذہن ہوتا ہے نا، بچکانہ ذہن، کہ بچہ اگر کسی ایسی چیز کی ضد کر رہا ہو جو اسے نقصان دیتی ہے لیکن وہ اس کو حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، تو اسی طرح بڑوں کا جو بہت زیادہ بزرگی کی طرف آ جاتے ہیں ان کا بھی ذہن بالکل اس ٹائپ کا ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں تو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے، وہ کھانے کو اگر فرض کریں شوگر ہے ان کو، وہ کھانے کو میٹھی چیز مانگ رہے ہیں اور نہیں دی جا رہی تو وہ شاؤٹلی بھی بول رہے ہیں، وہ گالیاں بھی بک رہے ہیں، ایبیوزز کا بھی استعمال کر رہے ہیں، تو اس چیز کا برا کبھی نہ مانیں، بلکہ اس کو سوچ رہے ہیں کہ آپ نے بھی اس درد تک پہنچنا ہے، وہ آپ اس کو بڑی خوش اسلوبی سے اس کو ٹیکل کریں. لیکن ہم خود بھی سوچ رہے ہیں ہم نے بھی اس درد تک جانا ہے، ہماری بھی اتنی ایج ہوگی، ہم بھی یہ سب کر سکتے ہیں اگر اللہ نے دی تو. اللہ نے دی تو اگر زندگی ہوئی تو پھر ہم بھی تو جائیں گے. اور وہ فطرت کا جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ فطرت بن جاتی ہے، تھوڑا بہت انسان چڑچڑے پن میں آ جاتا ہے. تو ایسے بزرگ لوگوں کے لیے یہ کہا گیا ہے، اولادوں کے لیے، بہوؤں کے لیے، بہویں بھی اولاد ہوتی ہیں، تو اولادوں کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ ایسے بزرگوں سے اف تک نہ کرو، اونچی آواز میں بولنا تو دور کی بات ہے. آج کا ٹوٹل جو شو تھا عامر صاحب ہمارا ٹوٹلی یہ تھا غصے کو کم کرنا ہے، چاہے وہ چھوٹے بچے کے لیے ہو، بڑے بچے کے لیے ہو، ینگ کے لیے ہو، بوڑھے کے لیے ہو، کسی کے لیے بھی ہو. آج غصہ کنٹرول کرنے کا آپ کو طریقہ بتایا. یقیناً آپ لوگ اپنے اس غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں. کیسے؟ یا بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. عامر صاحب تھینک یو سو مچ، اتنی خوبصورت باتیں اپنے ہمارے شیئر کی. انشاءاللہ فرائیڈے کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. غصہ بالکل نہیں کرنا، غصہ آئے گا تو پانی پی لیجئے یا یہ سوچ لیجئے کہ آپ نے غصہ کیا تو یہ آپ کا خود سے انتقام ہے. تو غصہ مت کریں، خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو یقیناً آپ غصہ نہیں کریں گے. آج کا شو دیکھیں گے، کل پوچھوں گی کتنے لوگوں نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا. تو اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے. زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. I love you, take care and bye bye.